بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے درخت کی ٹہنی کا ٹوٹ کر آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے انتہا فضل و شرف عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقہ طفیل میں بنی ہے۔ اگر حضرت نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ اس مضمون کو حدیث سے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو حدیث ہے ان الفاظ کے ساتھ، وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کے اعزازات، انعامات جہاں آخرت میں رکھے ہوئے ہیں، وہیں دنیا میں بھی آپ کو طرح طرح کے انعامات سے اور اعزازات سے اللہ نے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی چیز آپ کے معجزات بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے ایسی ایسی چیزیں صادر ہوئیں کہ جن کا صادر ہونا کسی عام انسان سے ناممکن ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کسی نبی کے ذریعے سے کوئی انہونی چیز ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے اس کو کرامت بولتے ہیں۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت ولیوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ بے شمار واقعات ہوئے ہیں معجزات پر، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کا معجزہ کیا کیا ہے۔ بہت معجزے ہیں آپ کے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کا مقابل پیش نہیں کر سکتا، کوئی جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ مخلوق کیسے کر سکتی ہے۔ اور بہت سے آپ کو حصی معجزات بھی دیے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ آپ مکے کے جس پہاڑ سے راستے سے گزرتے تھے تو پہاڑ آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے کسی کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک تھوک ڈال دیا تو اس میں اتنا پانی آ گیا کہ ہمیشہ اس کے اندر پانی ہی رہا، کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ بے شمار آپ کے معجزات، ان میں سے یہ بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے معاندانہ رویے اور تکذیب سے رنجیدہ ہو کر، کفار و مشرکین کے سخت دشمنی کا رویہ اور ان کے جھٹلانے سے آپ غمگین ہو کر ایک روز پہاڑ کی گھاٹی کی جانب چلے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کام پر، اپنی تحریک یعنی دعوت پر اتنے زیادہ اپنی جان کھپا رہے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، قرآن میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان دے دیں ان بدبختوں کی وجہ سے کہ یہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے۔ آپ کو رنج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی آپ کو، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اس بات سے رنجیدہ ہوتے تھے کہ کیا اچھا ہو یہ لوگ مجھے نبی مان لیں، اللہ کو ایک مان لیں اور جنت میں چلے جائیں، ورنہ ہمیشہ ہمیں جلیں گے، جہنم میں جائیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے۔ تو آپ اس لیے کڑتے تھے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ لوگ میری بات مان کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جب کفار کی طرف سے سخت رویہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہیں، سخت سخت مقابلہ آپ کا کر رہے ہیں، تو بہرحال انسان ہیں، آپ بشر ہیں، تو آپ کی طبیعت رنجیدہ ہو جاتی تھی، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ اتنی محنت کے باوجود بھی جب کوئی خاصا پھل، کوئی ثمرہ، نتیجہ نظر نہیں آتا تھا تو آپ ذرا پریشان ہو جاتے تھے، اور اطمینان کے لیے کسی پہاڑ کی گھاٹی پر جا کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ ذرا کچھ سکون ملے، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، جس سے کہ ذرا قلب کی جو یہ کیفیت ہے تکلیف کی، یہ ختم ہو جائے۔ قرآن میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو آپ بھی دل کے اطمینان کے لیے کسی تنہائی کی جگہ میں اکیلے جا کر اللہ اللہ کرتے تھے، اور اللہ سے سکون قلب کے لیے دعا کرنے لگے تھے، دعا کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ سامنے والے درخت کی کسی بھی ٹہنی کو آپ اپنی طرف بلائیں
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو طلب کیا اور وہ درخت سے ٹوٹ کر آپ کے سامنے آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی اللہ نے کہ آپ نبی برحق ہیں. یہ دیکھیے ابھی لیجئے کرشمہ، ابھی لیجئے ایک معجزہ. آپ نے ٹہنی کو بلایا، وہ درخت سے ٹوٹ کر آپ کے پاس آ گئی. تو اس طرح اللہ نے آپ کی جگہ جگہ تسلی کی ہے اور آپ کی جگہ جگہ گویا پشت پناہی کی، حوصلہ افزائی کی ہے. اور یہی اصل دعوت کا کام ہے. یہ کوئی دعوت نہیں ہے کہ آدمی جا رہا ہے کلب کے کپڑے پہن کے اور پھر واپس آ رہا ہے تو اس کے بدن پر کوئی سلوٹ نہیں ہے. یہ کیسی دعوت ہوئی؟ دعوت تو یہ ہے کہ داعی جائے اور جب واپس آئے تو اس کے پیر پہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہو، سر پہ بھی پٹی پڑی ہوئی ہو، ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہو. یہ ہے دعوت. دعوت کھیل تھوڑا، یہ تو لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے. ہر آدمی کے منہ پہ دعوت دعوت، ہر دوسرا آدمی داعی بنا پھر رہا ہے. دعوت تو کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی. ذرا ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں گے دعوت کیسی ہوتی ہے. آپ گئے دعوت لے کے، ایک نے بھی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ الٹا آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون کے اندر تربتر ہو گئے. ڈھونڈ لو ذرا کوئی داعی ایسا ہے کیا اس کونے سے اس کونے تک کبھی جس کو ایک کانٹا بھی چبایا ہو، کسی نے کنکری بھی ماری ہو کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے. پتہ چلا یہ وہ دعوت نہیں ہے. آج کل جسے دعوت کا نام دے دیا گیا ہے وہ دعوت نہیں ہے، یہ تو اصلاح ہے. اصلاح المسلمین، مسلمانوں کی اصلاح. اور یہ کام کوئی آج 2-4 دن سے شروع نہیں ہوا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لگاتار ہر دور اور ہر زمانوں میں الگ الگ شکلوں میں ہوتا آ رہا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ کام ابھی شروع ہوا ہے اور اب سے پہلے امت کام بھولی ہوئی تھی، اب امت کو یہ کام یاد آیا ہے، فلاں آدمی نے دیا ہے، فلاں جماعت نے دیا ہے، تو یہ بے وقوفی جہالت. ہر دور اور ہر زمانے میں 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کسی ایک صدی کے کسی ایک حصے میں بھی یہ تحریک نہیں رکی، بلکہ علماء نے اپنے اپنے طریقے، کسی نے مدرسے کے ذریعے سے، کسی نے خانقاہ کے ذریعے سے، کسی نے کتابیں لکھ کر، کسی نے تقریر کر کے، کسی نے واضح و نصیحت کر کے طریقے سے دین پہنچایا، اصلاح کی ہے، مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو دعوت یہ ہے کہ آدمی کافروں کے پاس جائے اور اس کو اسلام بھی دعوت دے، اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے. اور رہا یہ ایسے ہی آنا جانا مسلمانوں کے پاس ملنا جلنا، یہ اصلاح المسلمین ہے. یہ مسلمانوں کی اصلاح، یہ دعوت نہیں ہے. دعوت کا تعلق تو کافر سے، مشرک سے ہے، اس سے ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اسلام کو مانتا ہی، اس کے لیے دعوت ہے. وہاں جائیں آپ، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے. دعوت ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق کافروں سے ہے، غیر مسلم بھائیوں سے ہے، اور اصلاح ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے. اصلاح، تربیت، دونوں چیزیں الگ. ہم گھر پہ جاتے ہیں کہ آپ آ جائیے، ہاں وہ اصلاح المسلمین، وہ اصلاح میں آئے گا. اور اگر کسی کافر کے پاس جائیں اس کو سمجھائیں، وہ دعوت ہے. غیر مسلم بھائی وہ دعوت. دونوں چیزیں الگ الگ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے پریشان ہیں کہ آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، اور تنہائیوں میں نکل نکل کر اللہ اللہ کر رہے ہیں تاکہ دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے. ہر طرف سے لوگ مار رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ دھتکار رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ ہے دعوت. اس کے بعد فرمایا ارجع الی مکانک فرجع الغصن فغض فی الارض حتی استوى کما کان فحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطابت نفسہ ورجع. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ٹہنی ٹوٹ کر آ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ ویسے ہی اپنے مقام پر جا کر ٹھیک ہو جا. تو اس نے تعمیل کی، آپ کی بات مانی، اور وہ ٹہنی لوٹ کر اپنے مقام پر جا کر لگ گئی. درخت سے ٹوٹ کے آئی تھی، جہاں سے آئی تھی وہیں جا کے پھر دوبارہ ایسے لگ گئی جیسے کوئی ٹوٹی نہیں. مطلب بات ماننا، ہاں معجزہ ہے. آپ گئے وہ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ دیکھیے آپ تو نبی برحق ہیں، آپ ایسے کام کر سکتے ہیں، آپ کے ذریعے، آپ کے اشاروں پر یہ درخت بھی آپ کے ساتھ ہیں، سب چیزیں. آپ گھبرائیں نہیں. یہ چیزیں تو ہمیشہ ہوتی آئی ہے. جب بھی اہل حق کسی حق کی بات کو لے کے چلے ہیں پھرے ہیں تو مخالفت تو ہوگی. مخالفت ہوتی آئی ہے، سارے نبیوں کی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کی بھی ہوگی. آپ اپنے کام پہ لگے رہیے، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی ہوئی. اس کے بعد آپ کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا. وہ جو دل کے اندر بے چینی تھی، رنج تھا، وہ دور ہو گیا. سکون مل گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی ہو نہ ہو، بس کسی کی کیا پرواہ. اور آپ نے فرمایا اب مجھے ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہیں. جب اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی ناراضگی، کسی کی دشمنی، کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں.
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی ہو گئے، آپ کو سکون مل گیا، جو بے چینی کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اتنے بے چین رہتے تھے، اتنے پریشان ہو جاتے تھے، غم کسی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غیر مسلم میں بھی اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں، تاکہ وہ بھی بیچارے ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے، ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیش کی ناکامی سے بچ جائیں۔ اور یہی نبیوں کا طریقہ رہا ہے، یہی اسوہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔